اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الحشر کی یہ ابتدائی 5 آیات ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس سے پہلے کہ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم مضمون ارشاد فرمایا اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے. مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بطور تمہید اس صورت کے شان نزول پر ایک نگاہ بھی ڈال لی جائے. وہ تمہید قدر طویل ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک اہم مرحلے پر مشتمل ہوگی. وہ تاریخی پس منظر ہوگا اور بسا اوقات ہمارے بعض ساتھی یہ بات کہتے ہیں اور وہ حق بجانب ہوتے ہیں کہ تفسیر میں تاریخ آ گئی، تفسیر میں جغرافیہ آ گیا. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس تاریخی پس منظر کو نہیں سمجھیں گے آیتوں کا صحیح مصداق اور مفہوم بھی کیچ نہیں کر سکیں گے. لہذا تھوڑی سی تفصیل میں عرض کروں گا، باقی آپ سیرت کی کتابوں میں یہ تفصیل تلاش کر مطالعہ کر سکتے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ تاریخی پس منظر، یہ تاریخی تفصیل ہماری بڑی رہنمائی بھی کرتا ہے. سیرت کے بہت سے پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. اگر وہ پہلو ہماری نگاہوں میں آ جائیں تو ہماری اپنی پریکٹیکل جو زندگی ہے، عملی زندگی، اس میں بڑی رہنمائی ملے گی. علاوہ ازیں عام طور پر جو ماحول ہو گیا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معرکوں پر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. پہلے مستشرقین اور اورینٹلسٹ جو تھے ان کی جانب سے، اب تو ہر کس و ناکس زبان اٹھا کر تاریخ کو لگاتا ہے اور اعتراضات کرتا ہے. تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، ہم مسلمانان عالم سیرت سے بخوبی واقف رہیں
تو نہ صرف یہ کہ ان کو سمجھا سکتے ہیں بلکہ خود ہمارے ذہن میں تردد، شکوک، شبہات، غلط فہمیاں ہرگز پیدا نہیں ہوں گی۔ یہ سورت ایک خاص واقعے کا تذکرہ کرتی ہے۔ اس واقعے کی وضاحت سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی سورت المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف نہ چلنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھو، دل میں غیر اللہ کو نہ بساؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں اس حقیقت سے ہم کو اور آپ کو واقف کرایا کہ جب دل میں اللہ کی محبت پر غیر اللہ کی محبت غالب آنے لگتی ہے تو نفاق پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ نفاق ہے جو پہلے عملی طور پر پھر اعتقادی طور پر پیدا ہو جاتا ہے، عقیدے میں بھی یہ نفاق آ جاتا ہے۔ اور یہی وہ نفاق تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو لے ڈوبا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محض آرائی کرتے رہے، گستاخی کرتے رہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہ بےہودگیاں بھی انہوں نے کی، اور اس سے اچھا لفظ ان کی سازشوں کے لیے مجھے مل نہیں پاتا، اسی لیے ہو سکتا آپ کے ذوق پر یہ لفظ گرا گزرے، لیکن اس تاریخی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے، اس تاریخی حقیقت کو پوری طرح بیان کرنے کے لیے یہی لفظ مجھے بھلا لگتا ہے کہ انہوں نے وہ بےہودگیاں مچائی، بدتمیزی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو رسول کسی عام آدمی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی، السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے، تم پر تباہی ہو، بربادی ہو، نعوذ باللہ۔ یہ نفاق، یہ دین کی مخالفت، یہ شریعت کے خلاف محض آرائی انسان کو کیسے برباد کرتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو بھولے بھالے ایمان والے، راست باز، جنہوں نے بغیر کسی دھوکہ دہی کے صاف ستھرے انداز میں ایمان قبول کیا، وہ اور رسول غالب آ کر رہیں گے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں یہ لکھ چکا ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول غالب آ کر رہیں گے، چاہے جتنی سازشیں کرو، مکاریاں کرو۔ لہذا اللہ کے رسول کیسے غالب آئیں گے اور غلبے کی کیفیت کیا ہوگی، تاریخی طور پر آپ دیکھیں گے اس کی ایک مثال سورۃ الحشر میں آ رہی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور یہ نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 4 ہجری میں، ہجرت کا یہ 4تھا سال ہے۔ تو یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے 4تھے سال خاص حالات میں نازل ہوئی، اور وہ حالات یہ تھے کہ یہودیوں کی سازشوں کو، ان کی سرکشی کی سرکوبی کا وقت آ گیا تھا۔ ان یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی عجیب و غریب طریقہ اپنایا۔ مدینہ منورہ میں یہودی کیسے آ کر آباد ہو گئے تھے اس کی تاریخ تو بڑی طویل ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے ایک بڑی ان کی ہجرت ہوئی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بختنصر نے فلسطین پر بہت زبردست حملہ کیا تھا، ہزاروں آدمیوں کو اس نے کاٹ ڈالا تھا، مار ڈالا تھا، اور یہ بات ہے قبل مسیح کی 5586 کی یا 87 کی بات ہے، یعنی تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جب فلسطین لٹ گیا، ٹوٹ گیا،
اور بنی اسرائیل پر یہودیوں پر قیامت آ پڑی تو وہ ادھر ادھر نکل گئے، منتشر ہو گئے، انہوں نے ہجرتیں کی۔ ان میں دو بڑے قبیلوں نے، ایک قبیلہ کاہنوں کا تھا جس کو وہ رہبان کہتے ہیں، اور ایک قبیلہ جو ہے وہ عاملوں کا تھا جس کو وہ احبار کہتے تھے۔ یہ دو قبیلے دھیرے دھیرے ساؤتھ میں چلتے چلے گئے، اور جہاں جہاں ان کو کنویں، پانی اور آبادی ملتی چلی گئی وہاں وہاں آباد ہوتے چلے گئے، اور ان میں سے 4 قبیلے مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر سکونت اختیار کر گئے۔ اس میں ایک قبیلہ خیبر میں آباد ہوا تھا، دوسرا بنو قینقاع کہلایا جو مدینہ منورہ کے شہر ہی میں آ چکا تھا، تیسرا مدینہ منورہ کے جنوب میں وہ بنو قریظہ، اور انہی کے کچھ فاصلے پہ بنو نذیر۔ یہ وہ لوگ تھے جو یہودی تھے، اپنے مذہب کو پکڑے ہوئے تھے، لیکن عربوں میں گھل مل گئے تھے، عربی بات چیت کرتے تھے، عربی لباس پہنتے تھے، لیکن مذہب کے اعتبار سے اسرائیلی تھے، کیونکہ یہودیت کا مسئلہ ایسا ہے، یاد رکھیے کہ کوئی آدمی مذہب سے کتنا ہی برگشتہ ہو جائے اور اپنے مذہب کو گالی کیوں نہ بکے، لیکن وہ یہودیت سے نہیں نکلتا ہے۔ اسلام پر آپ گیس مت کیجئے، اسلام پہ قیاس مت کیجئے، بلکہ اگر گیس کرنا ہے، قیاس کرنا ہے تو ہمارے برادران وطن کے مذہب پہ قیاس کیجئے کہ بدھ کو لات مارنے کے باوجود بھی وہ رہے گا ہندو ہی۔ بالکل یہی کیفیت ہے اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی، کہ مذہب کے خلاف چاہے جتنی بغاوت کر جائے لیکن وہ رہے گا یہودی، کیونکہ وہ اسرائیلی ہے، یہ ہے ان کے مذہب کی اصل آئیڈینٹی۔ لہذا مدینہ منورہ میں یہودی اپنے آپ کو عربوں کی طرح انہوں نے بنا لیا تھا، لیکن مذہب کے تھے پکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کا مسئلہ کیا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کا نسلی غرور، اپنی نسل پہ بہت غرور کرتے ہیں، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور بالخصوص ان کے سامنے جو عرب تھے ان کو امی کہتے تھے، اور امی کے معنی یہ نہیں ہوتے تھے کہ ان کے پاس کتاب نہیں ہے، کیونکہ یہودی اپنے آپ کو کتابی کہتے تھے، اہل کتاب تھے وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ملی تھی ان کو وراثتاً، اس میں کوئی شک نہیں، اور جن کے پاس کتاب نہیں تھی ان کو امی کہتے تھے، لیکن امی کا مفہوم صرف اتنا نہیں تھا کہ ان کے پاس کتاب و شریعت نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تھا، وہ تقریباً نصف جانور مانتے تھے، جنٹائل کہہ کر حقوق انسانی میں بہت کمتر مانتے تھے، غیر اسرائیلی کو، غیر یہودی کو بہت کمتر مانتے تھے، غیر اہم، قتل کر دینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آج تک بھی ان کا یہ عقیدہ برقرار ہے، یاد رکھیے کہ یہودیوں کے تسلط کے لیے، یہودیوں کی کامیابی کے لیے، ان کے غلبے کے لیے، ان کی حکومت کے لیے اگر وہ لاکھوں انسانوں کو قتل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ان کی شریعت میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ سب امی ہے، غیر اسرائیلی ہے، ان کی اہمیت نہیں ہے، وہ خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ لہذا یہ عقیدہ ان کا تھا ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے 2 الگ الگ دھاک، روب، دبدبہ عربوں پر جمع رکھا تھا۔ نمبر 1 یہ کہ ہم اہل کتاب ہیں اور ہم عملیات جانتے ہیں، جادو ٹونا، جھاڑ پھونک، علاج ولاج، یہ سب چیزیں۔ نمبر 2 یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک رسول آنے والے ہیں، وہ آخری رسول ہوں گے، انہی کو کنٹرول ہوگا، جب وہ ہمارے درمیان پیدا ہوں گے تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور تم کو ہم ختم کر دیں گے، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ عربوں کو دھمکاتے رہتے تھے، کیونکہ ان کے صحیفوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع تھی، ان کے صحیفوں میں یہ وضاحت کے ساتھ تھا کہ آخری رسول کو غلبہ ملے گا، بڑی کامیابی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے گا۔ یہ ان کے صحیفوں میں بہت کلیئر کٹ تھا، اور اب تک اس کے باقی ماندہ چیزیں آپ
ان کے صحیفوں میں تلاش کریں گے تو ملے گی۔ لہذا دوسری چیز یہ کہ وہ اربوں پر دھوس جمع کر رکھتے تھے، اور تیسری چیز یہ کہ معاشی طور پر یہ بہت اچھے تھے۔ معاشی طور پر اکنامکلی مضبوط ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بیس تھی سودی کاروبار، ساہوکار بنے ہوئے تھے، فائنانس پہ پیسے دیا کرتے تھے، اور بالخصوص عربوں کو لڑا کر خوب لون دیتے تھے، ہتھیار خریدنے کے لیے قرضے دیتے تھے، اس کے بعد خون چوستے رہتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ عجیب و غریب بات یہ ہے جس کی مجھے پہلے تحقیق نہیں تھی، اب تحقیق ہوئی اور حیرت انگیز تحقیق ہوئی کہ سودی کاروبار کا نیٹ ورک تو تھا، جال بچھا رکھے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شراب کے کاروبار بھی کرتے تھے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں دبا دبا تذکرہ ملتا ہے کہیں کہیں، لیکن اگر آپ لنکس ملائیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ ملک شام سے جہاں رومیوں کی حکومت تھی یہ شراب لایا کرتے تھے اور اپنے قلعوں میں اسٹور کرتے، ایک ذخیرہ رکھتے اور اس کو مہنگے داموں میں بیچتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ فورینرز کی شراب ہوتی تھی، باہر سے آتی تھی، تو لازمی بات ہے کہ امپورٹڈ ہونے کی وجہ سے بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی اور عرب پیسے دے دے کے خریدا کرتے تھے۔ اس زمانے میں شراب تو حرام تھی نہیں، لہذا یہ دو چیزیں ان کے درمیان بہت رائج تھی اور اس کی وجہ سے وہ خاصے دولت مند تھے۔ ان کے بڑے قلعے مضبوط تھے، قلعوں کے اطراف بڑے گارڈنز تھے، فارم ہاؤس تھے، باغات تھے۔ عربوں کو مزدور سمجھتے تھے، لیبر سمجھتے تھے، اور ان کے خادم کی حیثیت سے بس جی سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن چونکہ عرب جیالے تھے، بہادر تھے، غیرت مند تھے، اور ان کے اندر ایک قبیلے کا ایک نظام تھا، اس نظام کے تحفظ کے لیے وہ مرتے تھے، لڑتے تھے، بھیڑتے تھے۔ موت ان کے لیے کوئی زیادہ اہم چیز نہیں تھی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، جان ہتھیلی پہ لے کے گھومتے تھے، لہذا گھبراتے بھی تھے عربوں سے۔ اسی لیے ان لوگوں نے کیا کر رکھا تھا، آدھے یہودیوں نے اوس سے، جو عربوں کا قبیلہ ہے، ان سے دوستی کر رکھی تھی، اور آدھے یہودیوں نے خزرج سے، جو دوسرا قبیلہ تھا، دو ہی مین قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، اوس اور خزرج، آدھوں نے ان سے دوستی کر رکھی تھی، آدھوں نے ان سے دوستی کر رکھی تھی، کیونکہ ڈیفنس کے معاملے میں آ کر گھبرا جاتے تھے۔ حفاظت، تحفظ دے گا تو یہ عرب دے گا، یہی نکلے گا جنگ کے لیے، لہذا خوشامد بھی کرتے تھے۔ انہی حالات میں آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر یثرب پہنچی، عربوں کو اطلاع ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں رسول ظاہر ہو گئے، لہذا نبوت کا یہ 10واں سال تھا جبکہ اوس اور خزرج قبیلے کے چند لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مینا کی وادیوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور سیرت میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور اس کا عنوان ہے بیعۃ العقبۃ الاولی، گھاٹیوں کی پہلی بیعت، چونکہ گھاٹیوں میں پہاڑ میں چھپ کے کی تھی راتوں رات، اسی لیے بیعۃ العقبۃ الاولی کہتے ہیں۔ پھر یہ جو لوگ اسلام قبول کیے تھے اگرچہ کہ انگلیوں پر گننے جاتے تھے، لیکن یہ دائی بن کر لوٹے، اور 1 سال میں انہوں نے اتنا ماحول بدلا کہ 70 لوگ آئے، اوس اور خزرج کے 70 لوگ آئے، اور اس میں بڑے بڑے سردار تھے، خاندانوں کے سربراہ تھے، اور انہوں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی گھاٹیوں میں حاضری دی، اسلام قبول کیا، اور سیرت کی کتابوں میں آپ اس واقعے کو دیکھیں گے اس عنوان سے بیعۃ العقبۃ الثانیہ، گھاٹیوں کی دوسری بیعت۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ نبوت کا 12واں سال تھا، مسلمان بہت پریشان تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل ٹوٹا ہوا تھا، مخالفتیں بہت بڑھ چکی تھی، جینا دوبر کر دیا تھا، لہذا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کو تحفظ دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا، اگر وہی آئے گی تو ہجرت ہوگی، وہی نہیں آئے گی تو ہجرت نہیں ہوگی۔ خیر وہ لوٹ کر جب چلے گئے تو یہودیوں کو پتا چلا کہ یہ عرب، یہ ایک نبی پر
ایمان لا رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، بے چینی ہوئی، نمائندوں کو بھیجا، سیرت میں بڑے واقعات تھے، ان نمائندوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرویو لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں تھی اس کو انہوں نے سچ پایا، بہت ساری چیزیں ہوئی، یہاں تک کہ پھر مکہ مکرمہ میں نبوت کا جو 13واں سال تھا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ اوس اور خزرج جو لڑا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبیلوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ مواخات کہتے ہیں اس کو، کہ ایک دینی بندھن میں باندھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخوت اسلامی اس سے جوڑ دیا، لہذا جنگیں جب ختم ہو گئی، سودی کاروبار ختم ہو گئے، یہودیوں کو سب سے بڑا دھکا لگا۔ دوسرا دھکا کچھ دنوں کے بعد لگا جب شراب پر پابندی عائد کر دی گئی، تو انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو شراب لا کے بیچتے تھے وہ آمدنی بھی ختم ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا، لہذا ان کے اندر نفاق پیدا ہو گیا۔ یہ اتنے بہادر جری نہیں تھے کہ کھل کے لڑ سکتے، اور اتنے سنجیدہ اور نیک دل نہیں تھے کہ اسلام قبول کر لیتے، دونوں چیزیں نہیں تھی، ڈرپوک تھے، ڈرپوک ہونے کی وجہ سے ابو لہب ابو جہل کی طرح کھلے دشمن نہیں بن سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا عالم یہ کہ دلوں میں ایسا حسد بھرا ہوا تھا کہ بنی اسماعیل میں رسول کیوں آگے، کہ یہ اسلام بھی نہیں قبول کرنا چاہ رہے تھے، لہذا ان کی مختلف سازشیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان سازشوں میں ایک سازش کیا تھی، ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کا عالم یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آمنوا بالذی آمنوا بہ، کہ جس رسول پر لوگ ایمان قبول کرے، وجہ النہار، صبح میں اسلام قبول کرو، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، شام میں مرتد ہو جاؤ۔ اس سے عام مسلمان یہ متردد ہو جائیں گے، ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے، دیکھو اتنے پڑھے لکھے یہ صاحب تھے، صبح مسلمان ہوئے، شام اسلام سے نکل گئے، لہذا بے چینی کی کیفیت، غیر یقینی کیفیت پھیلے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کے پیمنٹ باقی تھے، اربوں کے پیمنٹ باقی تھے، سالوں کام کرائے ہوئے تھے، وعدے کیے ہوئے تھے، یہ دیں گے وہ دیں گے، لیکن جب یہ مسلمان ہو گئے عرب تو انہوں نے کہا کہ دیکھ ٹھیک ہے، تمہارے نبی کہتے ہیں نا قیامت کے دن سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، لہذا قیامت کے دن مطالبہ کرنا، آج کیوں مطالبہ کر رہے ہو؟ جب ان سے کہا جاتا آپ اہل کتاب ہیں، اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، صلحاء کہتے ہیں، اپنے آپ کو کتاب کا پابند کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک جھوٹ کہا، وہ جھوٹ یہ کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیوں کو ڈبا دینے میں، دھوکہ دینے میں، ان کی دولت لوٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ان کی کتاب میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس طرح سے بے ایمانی کی باتیں کی، اور اس کے بعد سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفاق پھیلاتے رہے۔ اسی نفاق کی وجہ سے آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اچھا، اور ایک اہم بات چھوٹ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان سارے اہل کتابوں کو، یہودیوں کو جمع کیا، میٹنگ کی اور ایک تحریر لکھی، اور 5 پوائنٹس، 5 نکاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ، اتنا پیارا معاہدہ ہے جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ سیرت کے بہت سے پہلو ہمارے نگاہوں سے مخفی ہے، اور ان پہلو کے نگاہوں سے مخفی ہونے کی وجہ سے ہماری اپنی عملی زندگی میں بڑی رہنمائی نہیں مل پاتی، لہذا سیرت کا مطالعہ بڑی گہرائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ معرکۃ العارہ ایگریمنٹ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہم 5 پوائنٹ تھے، اس میں سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقطہ رکھا، جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ کہ ہم سب چین کے ساتھ جیئیں گے، آرام کے ساتھ، جھگڑے نہیں کریں گے، معاشی طور پر خود کفیل رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، سب اپنے بچوں کو پرواں چڑھانے کے لیے، اپنے خاندان کو خوش رکھنے کے لیے کوشش کریں گے، اچھے انداز میں ہم زندگی بسر کریں گے۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھوائی، تحریری معاہدہ تھا، یہ زبانی نہیں، دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی وہ یہ کہ اگر مدینہ منورہ پر حملہ ہو جائے تو ہم سب مل کے ڈیفنس کریں گے، ہم سب مل کے حفاظت کریں گے،
اور اس میں خرچہ بھی ہم سب مل کے کریں گے, سب کنٹریبیوٹ کریں گے. ایسا نہیں کہ کسی ایک کو ذمہ داری دے کے چھوڑ دیا جائے, سب شہری ہیں, سب حفاظت کریں گے. تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اور وہ ایک حد تک اسلامی عقیدے کے مطابق تھی, لیکن آپ دیکھیں تو وہ بھی سارے لوگوں کے لیے اچھی تھی, کہ مدینہ منورہ کا احترام. مدینہ منورہ میں قتل و غارت گیری نہیں ہوگی, خون نہیں بہایا جائے گا. اس شہر کا ایک احترام جس کو ہم حرمت کہتے ہیں, مدینہ منورہ کی حرمت رہے گی. نمبر 4, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات لکھوائی وہ یہ کہ آپ سیرت ابن ہشام اٹھا کر دیکھ لیجئے, سیرت ابن اسحاق اٹھا کر دیکھ لیجئے. انتہائی اہم بات تھی, ہم سب مل کر مظلوم کی مدد کریں گے, کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں آپ دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتے تھے, کبھی آمادہ نہیں ہوتے تھے. کتنے واقعات ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی اور آپ رسول نہیں بنائے گئے تھے, جب آپ نے حلف الفضول میں حصہ لیا, ایک ایسا ایگریمنٹ تھا حلف الفضول جس میں مکے کے لوگوں نے یہی طے کیا تھا کہ ہم کسی کو مظلوم نہیں چھوڑیں گے, مظلوم اگر ہوگا تو ہم مدد کریں گے. پھر نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب کبھی کوئی مظلوم فریاد رسی کے لیے آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے. یہاں تک کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک تاجر آیا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں, اپنا سامان بیچنا چاہ رہا تھا. ابو جہل نے اس کا سامان ہڑپ کر لیا, اٹھا لیا اور کہا میں قیمت دے دوں گا بعد میں. 1 دن 2 دن 3 دن, یہاں تک کہ اس تاجر کا قافلہ مکے سے واپس ہو رہا ہے. اب جانے والا ہے قافلہ اور اس تاجر کو بھی جانا ہے, لیکن ابو جہل پیمنٹ نہیں کر رہا. اب وہ بیچارہ بھاگا ادھر ادھر سارے سرداروں کے پاس, سب نے کان پکڑے اور کہا ابو جہل کے معاملے میں ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ہوتا ہے نا بڑا پہلوان لینڈ گرائبر, اس سے سب ڈرے ہوئے رہتے, وہی کیفیت ابو جہل کی. کہا کہ نہیں ہم اس کے معاملے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ایک شخص نے کہہ دیا اگر تم کو ابو جہل سے تمہارا حق کوئی دلا سکتا ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوچئے آپ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں پورا مکہ مخالف بنا ہوا ہے, سارا قریش آپ کے جان کے در پہ ہے, اور وہ پہنچ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. دروازہ کھٹکھٹایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں غریب الدیار تاجر ہوں, باہر سے آیا ہوا ہوں, مال اٹھا لیا, پیمنٹ نہیں کرتا, میرا قافلہ روانگی کے لیے تیار ہے, میں چھوٹ جاؤں گا تو پریشان ہو جاؤں گا, لہذا مجھے میرا پیمنٹ آپ دلا دیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے اٹھایا؟ کہا ابو جہل. کہا چلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے نا کہ حالات میرے لیے سازگار نہیں ہے, مخالفتوں کا طوفان ہے, اس میں ایک نئی مخالفت میں کیسے بول لوں. عذر بالکل قوی تھا, لیکن فرما چلو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر گئے, اس خبیث کے گھر گئے جس کے گھر رسول کو جانی نہیں چاہیے. دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولا تو اس کی جان نکل گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر, پسینہ آ گیا اس کا, اور اس نے کہا کیسے؟ کہا اس کا حق دو, اس کا پیمنٹ واپس کرو. کہا ابھی کرتا ہوں. اندر گیا, پیسے لایا, جو بھی شکل ہوتی تھی سونے چاندی کی, اور وہ اس تاجر کو ادا کر دیا. اور اس کے بعد سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آ گئے, تاجر چلا گیا. لوگوں نے ابو جہل کا مذاق اڑایا, بہت سرما بنتا ہے, جان نکل گئی محمد کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کہتا ہے کہ نادانو تم کو کیا معلوم, جب میں ٹال مٹول کرنا چاہ رہا تھا اس وقت میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بڑا سا جیسے اژدہا ہے, یا آپ چاہے تو اپنے الفاظ میں کہہ لیجئے ڈائناسورس ٹائپ جانور, جو جبڑے پھاڑے ہوئے میری طرف بڑھ رہا تھا. اس وجہ سے میری جان نکل گئی. اس وجہ سے میں نے فوراً پیسہ دے کے معاملہ رفع دفع کیا. میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مظلوم کو نہتا نہیں چھوڑتے تھے, بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے تھے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہماری زندگی میں ہوتی تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. ہم نے حکومتیں کی, لیکن ہم نے مظلوم سے ظالم کو کھیلتے ہوئے دیکھا, اس کو ہم نے تماشا سمجھا, اس کو ہم نے ایک ڈرامہ سمجھا, لطف لیا اس سے.
لیکن اگر ہم مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہوتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متواترہ پر عمل کیے ہوتے تو آج یہ حالات نہیں ہوتے، آج ہم مظلوم نہیں ہوتے، آج الحمدللہ ہم بہت طاقتور ہوتے. لیکن غلطی ہوئی، میں عرض کر رہا تھا نا، سیرت کے بہت سے پہلو ہماری عملی زندگی میں نہیں آ سکے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی شق لکھوائی کہ مدینہ منورہ میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، ہم مظلوم کی حمایت کریں گے، ریٹرن ہے یہ. اور پانچویں بات دراصل ایک تتمہ اس پہ مہر لگا دی کہ جھگڑے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جج ہوں گے، اختلافات ہوں گے تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ اتھارٹی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یہ 5 نکاتی معاہدہ لکھا گیا اور یہ معاہدے کے مطابق زندگی شروع ہوئی. سب سے پہلی انہوں نے خیانت کی، معاہدے کو توڑا بدر کے موقع پر، جبکہ مدینہ منورہ پر حملہ ہو رہا تھا تو اخلاقی اعتبار سے ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو ان کا عالم یہ تھا کہ یہ باضابطہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے اور افواہیں پھیلا رہے تھے کہ دیکھو اب یہ لوگ لوٹ کر نہیں آئیں گے، قصہ ختم، یہ بڑی ٹکر لینے کے لیے گئے ہیں نا قریش سے، اب لوٹ کر نہیں آئیں گے. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مندی کے ساتھ لوٹے تو ان کو بڑی مایوسی ہوئی، بغلے جھانکنے لگے. پھر اس کے بعد سے تھوڑے ہی دنوں بعد آپ جانتے ہیں 1 سال کے بعد احد کی جنگ ہوئی. جب جنگ احد ہوئی تو انہوں نے تقریباً 1000 میں سے 300 کو نکال لیا نفاق کے ذریعے سے، غداری کی، اور جو 1000 کا لشکر جا رہا تھا لڑنے کے لیے اس کو انہوں نے 700 کر دیا. کتنا بڑا نقصان تھا، اب ذرا اندازہ لگائیے، 1/3 کم ہو جانا کسی لشکر میں سے عین موقع پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا، اس کو بھی نظر انداز کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن نہیں لیا. پھر اس کے بعد غزوہ احد ہو گیا، مسلمانوں کو بڑی شکست ہوئی، نقصان پہنچا. تھوڑی سی وہ آپ جانتے ہیں نا غلط فہمی کی وجہ سے پہاڑ سے مسلمان اتر گئے تھے، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، جو ہونا تھا ہو گیا. بہت سے لوگ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. حالات دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد سے پھر سن 4 ہجری میں ہجرت کا یہ 4تھا سال ہے. کچھ صحابہ ایک مقام پر جا رہے تھے اور اس مقام کا نام ہے بیر معونہ، ایک کنواں. اس زمانے میں کنویں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. بدر بھی ایک کنویں کا نام ہے اصلا، اور کنویں کی وجہ سے وہ علاقہ بدر کہلاتا تھا. تو بیر معونہ کے پاس ان مسلمان صحابہ پر حملہ ہوا اور ان میں سے اکثر شہید کر دیے گئے، سوائے ایک صحابی کے جو عمرون کے نام سے مشہور ہیں. وہ زندہ بچے اور وہ واپس آ رہے تھے. تو واپسی میں ان کو محسوس ہوا کہ پھر دشمن قبیلہ حملہ کرنے والا ہے. کچھ اندھیرا تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، تو آپ نے اٹھا کر تلوار 2 آدمیوں کو شہید کر دیا. تو یہ پتا چلا دراصل یہ دشمن قبیلہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ قبیلہ تھا جن کا تعلق اور جن کا ایگریمنٹ بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے سے تھا. ان کی دوستی تھی مدینے کے لوگوں سے. غلط فہمی میں یہ 2 فرد قتل ہو گئے. اور جب عمر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سنائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو نظر انداز نہیں کریں گے. بنو نذیر کو تکلیف پہنچی ہوگی، بنو نذیر کو تکلیف پہنچی ہوگی، لہذا مسئلہ ہم حل کر لیں گے. مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع پہنچائی کہ ہم بات چیت کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ تمہارے دوستوں میں سے، تمہارے قبیلے میں سے نہیں، اب ذرا غور کریے آپ، تمہارے دوستوں میں سے مدینے کے باہر 2 آدمیوں کا قتل ہو گیا، ہم خون بہا دیں گے، چندہ کر کر جو پینلٹی آتی ہے وہ ہم ادا کریں گے، ہم بات چیت کے لیے آ رہے ہیں. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور ان کے علاوہ اور 25-26 صحابہ تھے، قریب 30 کا یہ قافلہ بات چیت کے لیے بڑے اچھے انداز میں، ان کو بھی اطلاع ہے کہ بات چیت کے لیے آ رہے ہیں. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلعے میں پہنچے، بنو نذیر کا قلعہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا گیا اور اس کے بعد سے بات چیت ہو رہی ہے. کچھ ریفریشمنٹ بھی دیا جا رہا ہوگا، کھجوریں رکھی گئی ہوں گی، پانی رکھا گیا ہوگا. ایسے موقع پر
ایک شخص کو ابن جہاش نامی ایک یہودی کو انہوں نے اوپر چھت پر چڑھایا، ایک بڑی چٹان دے کر، پتھر کا ایک بڑا ٹکڑا دے کر کہ اوپر جاؤ اور عین بات چیت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر یہ پھینک دو۔ کہا اب جو ان کا جملہ تھا وہ مجھے نقل کرنا ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ ہم کو چھٹی مل جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا، محمد کو ختم کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے باخبر کیا اور کہا کہ ایک بڑا پتھر چھت پر چڑھایا جا رہا ہے اور آپ جو ہے فوراً یہاں سے روانہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ انداز دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس سازش کا پردہ وہی کھڑے کھڑے فاش کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کی تلواریں نکل جاتی، قتل عام ہوتا۔ ایک دو نہیں تھے، تقریباً 30 کے قریب تھے۔ اچھا خاصا فیگر تھا اور ایک خاندان سے لڑنے میں یہ بڑا فیگر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صاحب بہت خاموشی کے ساتھ واپس ہو گئے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ کیوں آپ اتنی خاموشی کے ساتھ واپس ہو گئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد، اپنے گھر پہنچنے کے بعد حضور نے یہ اطلاع دی کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اوپر سے پتھر پھینکنا چاہتے تھے۔ جبرائیل امین نے اطلاع دی، اسی لیے میں مناسب سمجھا کہ اب میں زیادہ نہ بیٹھوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ اب آپ یہودیوں کے اس گھر کو، اس قلعے کو، اس حویلی کو خالی کروا لیجئے اور ان کو اب مدینہ منورہ سے باہر نکال دیجئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا اور اس پر یہودیوں کو آج تک بڑا اعتراض ہے، لیکن اپنے کالے کرتوتوں کو وہ نہیں دیکھتے، لہذا اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اس تاریخی پس منظر کو آپ ذہن میں رکھیے، آیتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تمہید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کی اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ میں عرض کر چکا ہوں تسبیح بیان کرنے کے معنی ہوتے ہیں پاکی بیان کرنا، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے تو لازمی بات ہے مغلوب نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دین دبے گا نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب نہیں ہو جائیں گے، شکست خوردہ نہیں ہوں گے، بے عیب ہے، طاقتور ہے تو غالب آ کر رہیں گے۔ لہذا فرمایا کہ سبح للہ، اس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ ٹینس، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یسبح بھی ارشاد فرمایا، سبح بھی ارشاد فرمایا۔ یسبح مضارع کو کہتے ہیں، یعنی بیان کرنا حال میں پریزنٹ ٹینس، اور سبح یہ حکم دینے کو کہتے ہیں، بیان کرو۔ سارے صیغوں سے اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا حکم دیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ دو لفظ ایسے ہیں جو زبان پہ تو ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں بہت ہی وزن ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبحان اللہ کہنا زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، دقت نہیں ہوتی آپ کو ان کے پروننسیشن میں، ادائیگی میں، تلفظ میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ نہیں لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کہا میزان رحمان میں قیامت کے دن ان کا بڑا وزن ہوگا، بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے، ان پر بڑا اجر ملے گا۔ لہذا یہ تسبیح کا لفظ یہاں بیان کیا گیا ہے ماضی سے، اور اسی لیے ان ساری صورتوں کو جن کے آغاز میں سبح آیا ہے، یسبح آیا ہے، ان سب کو مسبحات کہتے ہیں، وہ صورتیں جو تسبیح سے شروع ہوتی ہے، لفظ تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، یہ بھی تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ اور ان صورتوں میں ایک عجیب و غریب تاثیر ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اگر یہ سورۃ الحشر کوئی 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ پڑھ لے تو ان 24 گھنٹے کی مدت میں، اس مدت میں اگر وفات ہوگی تو وہ قیامت کے دن شہید اٹھایا جائے گا۔ بڑی پاکیزہ آیتیں ہیں، بہت ہی مؤثر آیتیں ہیں، اسی لیے ان کی تلاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ سبح للہ، تسبیح بیان کی اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں، ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ درخت تو درخت، اور درخت کا پھول بھی بڑی چیز ہے، پھل بھی بڑی چیز ہے، ایک پتے کو بھی اٹھا کر اس پر تحقیق کریں
تو وہ بیان کرے گا کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، کس شان کے ساتھ اس نے پیدا کیا۔ ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے کیونکہ وہ العزیز الحکیم، وہ بہت غلبے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ ہر کام میں اس کے ایک لاجک ہے، ایک حکمت ہے، اور ہر کام میں اس کے آپ دیکھیں گے کہ اس کی قدرت اور اس کی عزت اور اس کا کنٹرول نمایاں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور اسلام کی نشر و اشاعت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ظاہر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا غلبہ بھی ظاہر ہوا۔ وہ کیسے؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، نہ یہ نبی نے کیا نہ مسلمانوں نے کیا، بلکہ یہ عمل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ هو الذی، وہی پروردگار ہے جس نے نکال ڈالا اخرج الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کے قلعے سے، لأول الحشر، پہلے ہی حملے میں، ایک ہی حملے میں، فرسٹ ایٹمپٹ، اسی میں چھٹی ہو گئی ان کی، زیادہ لمبا نہیں گزرا مسئلہ۔ لہذا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ اس قلعے کو گھیر لینا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کو گھیرنے کی تیاری شروع کی۔ بنو نذیر کا قلعہ جو اب تو بالکل مدینہ منورہ کے شہر میں آ گیا ہے، عام طور پر وہ اتنا منہدم ہو گیا ہے اور اس قدر وہ گر چکا ہے کہ دیکھنے بھی لوگ نہیں جاتے، لیکن وہاں پہ کچھ پتھر وغیرہ جمے ہوئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیں تھی، یہاں بلڈنگ تھی۔ یہ بنو نذیر کا قلعہ تھا جس کا احاطہ کرنے، حصار کرنے اور گھیرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ پیغام بھیجا، خفیہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی، پیغام بھیجا اور کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے مدینہ منورہ کا ماحول خراب کر دیا اور بار بار غداری کی، معاہدہ توڑا، یہاں تک کہ میرے قتل کی سازش کی، اب اللہ کا حکم ہے قلعہ خالی کرو، چلتے بنو۔ انہوں نے فوراً منافقین سے اور مکے کے مشرکین سے رابطہ کیا۔ ان لوگوں نے، جس میں خاص طور پہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا جو بڑا منافق تھا، اس نے کہا کہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے محمد یہ سمجھ رہے ہیں کہ قریش کے نوجوانوں کی طرح تم سے جھگڑا ہوگا، تمہارے پاس ہتھیار بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے اور بہت سمجھدار ہو تم لوگ، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ تم کو نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، گھبراؤ مت، اڑے رہو، ڈٹے رہو اپنے موقف پر۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو انہوں نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ ہم آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، جو کرنا آپ کو کر لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دی، اور مہلت دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان کے سر پر آ پہنچے، گھیر لیا ان کے قلعے کو۔ ما ظننتم ان یخرجوا، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، مسلمان خود یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس آسانی سے ان کو نکال لیں گے۔ وظنوا، اور وہ خود یہ سمجھ رہے تھے، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کو ان کے قلعے اللہ کے فیصلے سے بچا لیں گے۔ ان کو ایک غلط فہمی تھی کہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے کون بچا لے گا؟ ان کے قلعے، قلعہ ہے زبردست، یہ دیواریں، یہ اینٹیں، یہ گچی ان کو بچا لے گی، وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو سہارا بناتا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنے جالے پر خوش رہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے میرا جالا بڑا مضبوط ہے، اس میں میں محفوظ ہوتی رہوں گی، لیکن ایک ہوا آتی ہے اور دشمن کا ایک حملہ ہوتا ہے اور اس کا جالا تہس نہس ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو غلط فہمی میں رہتی ہے۔ ایسے ہی انسان غلط فہمی میں رہتا ہے کہ حکومت بچا لے گی، قلعہ بچا لے گا، سائنس بچا لے گی، ٹیکنالوجی بچا لے گی، لیکن اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے۔ وَظَنُّوا، انہوں نے سمجھ رکھا تھا، أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ، کہ ان کو روک لیں گے، ان کی حفاظت کر لیں گے، کون؟ حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ کے فیصلے سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ تعالیٰ وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، جہاں سے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے کہ کیا ہوگا، کہ جب مسلمانوں نے گھیر لیا ان کو،
گھیرنے کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی اختیار کی، اور وہ حکمت عملی کیا تھی اس پہ بہت واویلا مچاتے ہیں مستشرقین، لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کے دروازے تک پہنچنے کے لیے راستہ بنانا شروع کیا۔ راستہ بنانے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ وہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں ہے سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی۔ آپ سوچئے کہ باغات کے اطراف پورے فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، بیچوں بیچ ان کا قلعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کو چلنے کے لیے ایک راستہ بنایا جائے، لہذا کھجور کے درختوں کو کاٹو۔ آپ نے اتنا ہی ارشاد فرمایا، کھجور کے درختوں کو کاٹا گیا۔ کاٹنے کے بعد سے ان کے تنوں کو رات میں تھوڑا روشنی ہو جائے اس کے لیے جلایا گیا، بس اتنا ہی ہوا۔ اس پر بڑا شور مچاتے ہیں کہ پھل والے باغات کو جلایا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنے درخت کاٹے گئے۔ اکثر روایتوں میں ہے 2 عدد، لیکن ایک روایت میں جو سب سے بڑا فگر ہے وہ یہ کہ 6 درخت کاٹے گئے، اس سے زیادہ نہیں، 6 درخت کاٹے گئے۔ اب آپ سوچئے ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے ایک سپاہی شہید نہیں ہو رہا ہے، صرف 6 درخت کاٹے گئے، تو تم اس پہ اعتراض کرتے ہو؟ اور تمہارا عالم یہ ہے کہ تم چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر صرف ایک بدگمانی پر کہ ہو سکتا ہے یہ دونوں ٹاورز پر افغانیوں نے حملہ کیا، پوری مملکت کو تباہ کیا تم نے، سینکڑوں نے ہزاروں بچوں کو شہید کر ڈالا تم نے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کھجور کے ایسے درخت کاٹے جو راستے میں آ رہے تھے، اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلا دو، ملبہ جو ہے بیچ میں نہ رکھو، اس پہ آگ لگا دو۔ بس یہ کرنا تھا کہ کیا ہوا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، گھبرا گئے، ڈر گئے۔ یہ تمہاری بزدلی تھی، تمہاری بیوقوفی تھی کہ 6 درختوں کو جلانے سے تمہاری کیوں جان نکل گئی؟ جب اتنا تم بہادر بنے ہوئے تھے اور ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ دعویٰ کر رہے تھے، تو پھر اتنی چھوٹی سی بات پہ تمہاری جان نہیں نکلنی چاہیے تھی، لیکن ان کی جان نکل گئی۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، اسلامی لشکر کا رعب، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں الرعب، گھبراہٹ، رعب، دبدبہ، مسلمانوں کا جان نکل رہی۔ لہذا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے نمائندے کو بھیجا کہ آپ جو فیصلہ کریں ہم کو منظور ہے۔ سرنڈر ہو گئے خود بخود، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کسی کی انگلی نہیں کٹی، اور انسان تو انسان، ایک بکرا بھی ذبح نہیں ہوا۔ مارے گھبراہٹ کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کہیں بھی تشریف لے جائیے، مدینہ منورہ خالی کر دیجئے، یہاں آپ کو رہنا ہے تو یہاں کے اصول اور ضابطوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہاں اب بھی اگر آپ میں سے کوئی شخص میرے ہاتھوں اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو چین سے رہے گا۔ 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ مدینہ منورہ میں رہے، باقی نے کہا نہیں ہم اسلام نہیں قبول کریں گے، ہم چلے جائیں گے یہاں سے نکل کر، آپ اتنی اجازت دیجئے کہ ہم اپنا سامان بھی ساتھ لے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوق سے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تمہارے اونٹ جتنا سامان اٹھا کر لے جا سکتے ہیں اتنا سامان لے جاؤ، یہ نہیں کہ روزانہ سامان چلا جا رہا ہے، جتنا سامان اونٹ اٹھا کر تمہارے ساتھ تم قافلے میں لے جا سکتے ہیں وہ اونٹ بھر کا سامان اٹھا کر لے کے جاؤ۔ لہذا جب یہ طے ہو گیا تو اب انہوں نے اپنا سامان اپنے اونٹوں پر کسنا شروع کر دیا۔ اب جب سامان کس لیا تو لازمی بات ہے فرنیچر نہیں لے جا سکتے، لازمی بات ہے گھر کے دروازے نہیں لے جا سکتے، الماریاں نہیں لے جا سکتے، تو اب ان کو جلن کہ یہ اچھے دروازے، یہ الماری، یہ فرنیچر یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے گا، لہذا یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے گھروں کو توڑنے لگے اور اپنے فرنیچر کو تباہ کرنے لگے، اپنے ساز و سامان کو برباد کرنے لگے، صرف یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کو نہ ملے۔ ٹھیک ہے کر لو، یخربون، خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دہلیزوں کو توڑ رہے تھے، دروازوں میں سوراخ کر رہے تھے۔ وہ ہمارے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں نا
جن کی مکاندار سے لڑائی ہو جاتی ہے تو گھر خالی کرتے ہوئے گھر میں خوب نقصان پہنچا کے اور لائٹ کے کھٹکے توڑ کر نل کا پائپ لائن توڑ کر جاتے ہیں. یہ کیفیت کے ساتھ وہ نکلے کہ سامان توڑ رہے ہیں, سوراخ کر رہے ہیں دیواروں میں اور دروازوں کو دل ہی سکھاڑ رہے ہیں, اور جتنا دل بھر کر کرنا تھا کر لیا. یخربون بیوتہم بأیدیہم, خراب کر رہے تھے, برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے. مسلمانوں کو کیا چاہیے تھا؟ ان کا جھوٹا تھوڑی چاہیے تھا. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ, مومن بھی ساتھ دے رہے تھے, چلو ہم بھی توڑتے ہیں, توڑو تم, ہم کو تھوڑی لینا دینا, یہودی کے گھر میں تھوڑی بسیں گے ہم آ کے. لہٰذا مسلمان بھی ان کے ساتھ مل کے ان کے گھروں کو, ان کی دہلیزوں کو اکھاڑ رہے تھے اور ان کے فرنیچر کو توڑ رہے. توڑو, برباد کرو. ہتھیار کو روک لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہتھیار نہیں خراب کرنے دے گیا. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہتھیار لے لیا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, عقل مندو نصیحت حاصل کرو, کیسے اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے, کامیابی دیتا ہے, اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کی مدد و نصرت کرتا ہے. فرمایا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا, اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ جلا وطنی ہوگی, وطن کو چھوڑ کر باہر رہنا پڑے گا ان کو, اگر یہ فیصلہ قبول نہ کرتے لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا, اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو تباہ کر دیتا, سخت سزا دیتا. ان کی پچھلی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا, خنزیر بنایا, ایسے ہی ان کی بھی شکل بگڑ گئی ہوتی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ, اور ان کو آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوتا. یہ اس لیے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مول لی, اللہ سے لڑائی مول لی, اللہ کے دشمن ہو گئے, رسول کے دشمن ہو گئے. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ, اور جو اللہ کے دین کے خلاف ہو جاتا ہے تو وہ کان کھول کر سن لے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دیتا ہے. شدید العقاب, اس کا عقاب, اس کی سزا, اس کا عذاب ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت ہوتا ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں سورہ مجادلہ میں بھی, اور یہی بات اس صورت میں بھی آ رہی ہے کہ اللہ کے دین کے خلاف محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے, اللہ کی شریعت کے خلاف محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے. گناہ ہو جائے, انسان نادم ہو جائے, یہ الگ چیز ہے, لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف چلنا چاہے, اس سے بھیڑنا چاہے, اس سے لڑنا چاہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شکست دے کر رکھتا ہے. شروع میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے, شروع میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دبا دینے کی کوشش کرنے والے ذرا کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ ابتدائی وقت ہوتا ہے, اور دودھ میں ابال پہلے آتا ہے, پھر اس کے بعد ان کو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, تباہ ہونا ہی ہونا ہے. مکہ مکرمہ میں بھی بہت سر چڑھے تھے, مدینہ منورہ میں بھی بہت سر چڑھے تھے, لیکن دھیرے دھیرے پھر ان کو شکست کھانی پڑی. جب کبھی کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالف ہو کر معاذ آرائی کرتی ہے, گناہوں میں غفلت میں زندگی بسر کر لینا ایک الگ چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف محاذ آرائی کرنے لگتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا فیصلہ ہے, کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, میرے رسول کی تعلیمات غالب آ کر رہے گی. یہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں, جو اللہ کو چیلنج کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مدینہ منورہ سے نکال دے گا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا دے گا, قتل کر دے گا, ختم کر دے گا, وہ کان کھول کر سن لے. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جو اللہ کے خلاف چلتا ہے اللہ اس کو شدید سزا سے دوچار کرتا ہے. ابھی تو تم بچ گئے کہ یہاں سے صرف نکال دیا گیا, ورنہ تو تم اس قابل نہیں تھے کہ تم کو زندہ چھوڑا جائے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے, ارحم الراحمین کی مہلت ہے, جس کی وجہ سے تم زندہ بچ گئے. رہا یہ اعتراض کرنا کہ درختوں کو کیوں جلایا گیا, فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها, جو کوئی بھی درخت کو تم نے چھوڑ دیا یا تم نے کاٹ دیا تو فباذن اللہ, یہ اللہ کے حکم سے ہوا. اس میں کسی قسم کا کوئی مروب ہونا, شرمندہ ہونا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ بھی کیا تم نے اللہ کے حکم سے کیا ہے. لہذا اگرچہ کہ اسلامی شریعت یہی کہتی ہے, یاد رکھیے کہ جنگی صورتوں میں
باغوں کو نہیں تباہ کیا جائے گا، کھیتوں کو نہیں تباہ کیا جائے گا، درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر راستے میں درخت پڑ رہا ہو، راستے میں کھیت پڑ رہا ہو، راستے میں باغ پڑ رہا ہو، آپ راستہ بنانے کے لیے ان میں سے محدود درختوں کو کاٹ سکتے ہیں، راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ ایسے تھوڑی ہاتھ بندھے ہوئے رہیں گے جنگ میں کہ آپ کسی چیز کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر جنگ جیت جائے، یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ممکن نہیں۔ لہذا فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی لشکر بھیجتے تو جو نصیحت فرمایا کرتے، اس نصیحت میں ہوتا تھا دیکھو بچوں کو نقصان نہ پہنچانا، خواتین پر ہاتھ نہ اٹھانا، بزرگوں کو پریشان نہ کرنا، مذہبی رہنماؤں کو ہاتھ نہ لگانا، جانوروں کو قتل نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، باغ کو برباد نہ کرنا، کھیت کو برباد نہ کرنا۔ وہ جنگ کیا لڑی جا رہی ہے، ایک محبت نامہ ہے جسے کہ بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو ایسی صورتحال آ جائے کہ آپ جا ہی نہیں سک رہے ہیں قلعے میں، بیچ میں درخت آ رہا ہے، بیچ میں کھیت آ رہا ہے، راستہ بنانے میں کوئی حرج نہیں، لہذا فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ، لینا ایک خاص قسم کے کھجور کے درخت کو کہتے ہیں جو بڑے عمدہ سمجھے جاتے تھے، اجوا کی طرح اعلیٰ کوالٹی کے سمجھے جاتے تھے، وہ درخت انہوں نے لگا رکھے تھے۔ ما قطعتم من لینۃ، تو جو لینا کے درخت، کھجور کے درخت تم کاٹو گے، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا جڑوں پر ان کو کھڑا ہوا چھوڑ دو گے، یہ سب کچھ فباذن اللہ، اللہ کے حکم سے تم نے کیا۔ اور یہ چند درختوں کو جس کے بارے میں عرض کر دیا ہوں، فگر کیا ہے، 6 کس کو کہتے ہیں ذرا آپ سوچئے۔ آج ہمارے پاس سڑکوں کا ایکسٹینشن ہوتا ہے تو 600 700 درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، تو 6 درخت کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ فرمایا لیکن جو بھی ہوا، یاد رکھو یہ 6 درختوں کو بھی جو کاٹا گیا یہ اس لیے ہوا لیخزی الفاسقین، جو دین سے نکلے ہوئے، دین کے خلاف محاذ آرائی کر رہے تھے، ان کو رسوا کیا جائے، ان کو برا لگے، ان کو کھل جائے، اور کھلا یہودیوں کو، اور پھر اس کے بعد سے ان کو یہ قلعہ چھوڑ کر، ان کو یہ دیوڑی چھوڑ کر جانا پڑا، اور ان کو اندازہ ہوا نہ اینٹیں ہم کو بچا سکتی ہیں اور نہ ہی ہم کو گچی بچا سکتی ہے، نہ قلعہ بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ حق کو کامیاب کرتا ہے، سچائی کو غلبہ دیتا ہے۔ ہاں کچھ آزمائش آتی ہے، کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد سے کامیابی ملتی ہے۔ اب جب یہ قلعہ فتح ہوا تو اب کھجور کے اسٹور ہاتھ لگے مسلمانوں کے، کنٹلوں کھجور بند کر کے رکھا تھا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب معاملہ کر دیا کہ قلعہ فتح ہونے سے پہلے شراب حرام ہے نازل فرما دیا، ورنہ کنٹلوں کنٹل شراب بھی بہت ساری ہاتھ لگنے والی تھی، خوب پیتے لوگ، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کے فتح ہونے سے پہلے حرمت خمر کا، شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل کر دیا۔ لہذا پھر ان کے پاس جو بڑے بڑے گھڑے رکھے ہوئے تھے قد آدم، وہ سب توڑ دیے گئے، شراب بہا دی گئی، اور جو دولت ہاتھ آئی اس دولت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی امداد پر کیسے خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیسے اس سلسلے میں اتھارٹی اور مجاز بنایا، یہ اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت پہ رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔